تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوز دل کی کریں کیا دوا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء اکرام یا تشریف فرمائیں، جناب شجاع الدین شیخ صاحب، قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل جامجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ٹویٹر پہ بہت سارے سوالات بھیجے ہیں جو کہ میں نے یہاں مرتب کر لیے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنے سوالات ہو سکیں وہ میں پوچھ لوں انشاءاللہ۔ رضا داؤدانی صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ وقت سے پہلے، وقت سے 2 منٹ پہلے غلطی سے نماز ادا کر لیجیے کسی نے، تو یہ فقہی طور پہ اس کی گنجائش بن جائے گی یا نہیں؟ دس از ایکویولنٹ کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی جیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت سے پہلے نماز کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی اور اس کو ریپیٹ کرنا ایسی جیسے آپ نے نہیں پڑھی نماز۔ اچھا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب رمضان، معصومانہ سوال ہے، رمضان شیطان تو رمضان میں قید ہوتا ہے لیکن شیطانی کام تو پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے پھر؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی سورہ شمس کے اندر ایک قسموں کا سلسلہ ہے کہ جس کے بعد پروردگار عالم نے نفس کی قسم کھائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نفس کی قسم کتنا اچھا اس کو بنایا، تسویہ اس کے اندر کیا، بیلنس ایک رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں طرح کے پوٹینشیلز جو ہیں وہ الہام کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کے اندر ان بلٹ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چاہے تو فجور کی طرف جائے چاہے تو تقویٰ کی طرف جائے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے کہ انسان کے نفس کی صلاحیت یہ انٹرنل میٹر ہو گیا، جس طرح سے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ ہے نا، اسی طریقے سے داخلی معاملات بھی ہیں، خارجی معاملات بھی ہیں۔ پرابلمز داخلی معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں اور خارجی معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں، باہر سے بھی جنگ ہو سکتی ہے اور داخلی طور پر بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ودن انٹرنلی ہی کوئی مسئلہ ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہدایت کے معاملات، انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تقویٰ کی صلاحیت ہے، نبی باہر ہے، قرآن باہر ہے، انسان اپنی عقل کو، اپنے نفس کے اس تقویٰ کے پوٹینشیل کو سنکرونائز کرے قرآن کے ساتھ، نبی کی تعلیم کے ساتھ، صحیح ہے، اس طرح سے وہ اپنے اس پوٹینشیل کو بیٹر ایکسرسائز کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے جو نفس کے اندر فسق و فجور والا معاملہ ہے، اگر اس نے شیطان کے ساتھ خود کو جوڑ لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ نیگیٹیولی بہت یوز ہوگا۔ شیطان کو جب قید کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ اب باہر سے انفلوئنس کرنے والی وہ نیگیٹو فورس جو تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ اب جتنے بھی معاملات ہیں وہ انٹرنل ہی ہیں، داخلی معاملات ہیں، خارجی محاذ اس وقت بند ہے۔ زبردست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شجاع الدین شیخ صاحب کہ اگر کانسیپٹ یہ غلط ہے کہ اگر وہ سارا معاملہ نہ ہوا ہوتا حضرت آدم کا حوالے سے اور اس نے پھر ابلیس تھا، شیطان ہو گیا، پھر بہکایا، تو دنیا میں کوئی برائی ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو قید ہے تو پھر بھی برائیاں تو ہو رہی ہیں۔ تو یہ، اور اسی میں ضمنی سوال اور بھی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایٹ ٹائمز شاید ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہوں کہ ہم کو غلط کام کرتے ہوں، ہم شیطان پر لعنت بھیج رہے ہوں اس پہ، لیکن گڑبڑ اندر ہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ دوسرا حصہ آپ کا سوال کا ہے، وہ بڑا قیمتی، میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ماشاءاللہ، ایکسٹرنل جو ہمارا اینیمی ہے اس کو تو اللہ نے قید کر دیا، احادیث میں وضاحت ہے، انٹرنل کو ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت 183۔ اچھا روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ رہے نا، صحیح، کھانا پینا ورنہ حلال ہوتا ہے، تو حرام کو بھی تو چھوڑیں نا بھائی، جھوٹ کو چھوڑیں، خیانت کو چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کریں گے تو انٹرنلی بھی جب سیکیور ہو جائیں گے تو پھر ایسی پرورش، ایسی تربیت ہو جائے گی کہ سال بھر متقی بننا آسان ہوگا، نمبر 1۔ اور جو آپ نے فرمایا نا کہ شیطان کو ملامت کرتے، قرآن میں سورہ ابراہیم میں شیطان کی پوری تقریر جو کل قیامت کے دن وہ کرے گا اللہ نے نقل فرمائی، اور یہ ایگزیکٹلی شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ یوسوس فی صدور الناس، پھونکے ماری تھی نا، پھونک مارنے کے لیے روم بھی بندہ دیتا ہے۔ سورہ زخرف آیت 36 ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، ذکر الہی سے ہٹتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ نے اختیار دیا، جو سورہ شمس کا ذکر ہوا، سورہ شورى میں آیت 13 میں آتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، سورہ صف میں آتا ہے جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو وہ ایکسٹرنل اینیمی اللہ نے اگر قید کی ہے تو انٹرنل کو ہم اگر سیکیور کریں گے حرام سے بچتے ہوئے تو پھر وہ تربیت ہوگی کہ ہم متقی بن سکیں گے۔ اور محض اس پہ بلیم ڈالنا یہ کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنا اور سیلف اسکروٹنی اور سیلف آڈٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اینڈ دیز آر دا بیسٹ ڈیز ٹو ڈو اٹ۔ ایگزیکٹلی، صحیح۔ مفتی عامر صاحب کچھ فقہی نوعیت کے سوالات کے جوابات دے دیجیے۔
نامحرم اگر سامنے ہے، یہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے اس کے حوالے سے اس کا جواب دیجیے گا، تو نماز ہو سکتی ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں؟ اچھا، اب اگر کسی جگہ پر کوئی تصویر لگی ہوئی ہے کسی جاندار کی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، تو ایسے کمرے یا ہال میں مثلا اس جگہ اگر لگی ہو تصویر کوئی، تو پھر اس ہال میں نماز ہو سکے گی یا نہیں؟ ہاں، تصویر کا وضاحت سے آیا ہے۔ میں ایک بات ذکر کر دوں کہ نامحرم سے نماز کا تعلق نہیں ہے، وہ تو جماعت میں اگر سامنے ہو تو منع ہے، ویسے اگر گزرے تو منع نہیں ہے۔ نامحرم کا ویسے جو ہے وہ فیس کرنا جو ہے وہ ممانعت ہے، بغیر نماز کے کراہت موجود ہے۔ باقی تصویر، لیکن سوری میں اگر اپنی یعنی اگر اس کمرے میں فار ایگزامپل یہاں سارے مرد صاحب، یہاں اگر کوئی نامحرم خاتون ہے تو ان کی نماز یہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ نامحرم نماز تو ہو جائے گی، ہو جائے گی، اچھا نماز تو ہو جائے گی، وہی فتویٰ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اوکے۔ تصویر کے لیے یہ ہے کہ اگر سامنے یا دائیں بائیں ہے تو مکروہ ہوتی ہے۔ اور شیطان پہ اگر آپ کہیں تو آپ کے معصومانہ سوال پہ ایک معصومانہ جملہ پیش کروں۔ جواب یہی ہے جو حضرات نے پیش کیا۔ آپ نے سوال بڑا پیارا کیا تھا، شیطان تو قید ہے، ہاں، تو پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ وسیم بھائی، شیطان کو کس نے شیطان بنایا اور شیطان نے کیوں نافرمانی کی؟ سوال یہ ہے۔ صحیح ہے، یعنی کوئی چیز اور تھی جو شیطان کو بھی شیطان بنا رہی ہے، اور وہ اس کا نفس تھا۔ اس نے جو تکبر کیا اس کے نفس کی وجہ سے کیا، جس پہ حضرات علماء کرام نے گفتگو کی۔ اور بابا فرید الدین عطار نے بھی بڑا پیارا جملہ دیا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کا نفس کا جو تکبر تھا نا، اس نے شیطان کو خوار کیا اور دائمی لعنت میں گرفتار کیا۔ تو شیطان کو بھی شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، لہذا قرآن پاک میں بھی یہ بات صراحتاً کہی گئی ہے، نفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ مفتی سن صاحب، ویسے ابھی اس پہ انسان سوچتا ہے، مطلب اس کو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسے، کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ایک جن تھا نا ابلیس اور عبادت گزار، تو اس کا مطلب سارے معاملات سمجھتا تھا نا، ہم جیسا کوئی خطا کار انسان تو نہیں تھا وہ جیسا، تو اس سے زیادہ بہتر ساری لاجکس کو اور سارے رموز کو کون سمجھتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو، خالق کائنات کو، جس نے لاجک بھی بنائی ہے، جس نے کائنات، اس کو آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں، تو یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں افضل ہوں، تو میں تو نہیں کروں۔ یہ کیسے ہے مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم نے کہا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اچھا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا۔ جی وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل تو یہ جنات میں سے تھا، اور اس وقت بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، ایسا بڑا عالم کہ اس کو معلم الملکوت کہا گیا، فرشتوں کا استاد کہا گیا۔ جی، اتنا بڑا اس کا عظیم مرتبہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ تکبر اندھا بنا دیتا ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ جی، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، تکبر ہے باب تفاعل سے، انسان بڑا ہوتا نہیں، سمجھتا ہے، بتسنو بتکلف اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے۔ جب اپنے آپ کو بڑا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو زمین بوس فرما دے گا۔ اور تواضع باب تفاعل سے ہے، اپنے آپ کو نیچے گرائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ فارمولا ہے سب کے لیے۔ جی، کیا کہنا ہے؟ تو اسی لیے سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے تکبر کیا، اس کی عقل زائل ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آیا، تو آرگو کرنے لگا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے۔ اور حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے کہ آگ فنا کرتی ہے، مٹی، آگ جو ہے فنا کرتی ہے، مٹی محفوظ کرتی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دیجیے گا، جیسے اگر کہ تصاویر کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا، کوئی ایسی ٹی شرٹ پہنی ہو کہ جس پر کسی جاندار کا نقش ہو، تو وہ نماز نہیں ہو سکتی پھر اس میں؟ دیکھیں، قبلہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب کسی کی بھی تصویر جب آمنے سامنے لگی ہوئی ہوگی، عزت کی جگہ لگی ہوئی ہوگی، تو وہاں پر نماز مکروہ تحریمی لکھی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی ایسی شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ جس میں بالکل عیاں تصویر ہے، واضح تصویر ہے، تو اس وقت بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ واجب الاعادہ ہوگی، واجب الاعادہ کا آسان الفاظ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر یہ ایک بات، تصویر کے ساتھ دوبارہ نہیں پڑھنی ہوگی،
یہ معصومانہ جواب دیا آپ نے بالکل. اس پہ آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے یہ سارے جو فقہی سوالات نے بہت عمدہ جو بات کہی ہے، اور جو تبصرے ہوئے بہت ہی عالمانہ اور شایان شان تبصرے ہوئے، بہت عمدہ. خاص فقہی سوال کے حوالے سے تصویر کے ہوتے ہوئے نماز کی کراہیت، یہ تو فقہ جعفری میں بھی ہے، مگر وہی آخری ایک تبصرہ کہ واجب الاعادہ اس کو نہیں مانا گیا. نماز مان لی جائے گی لیکن اس کا ثواب کم ہوگا. صحیح. اب مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ اب فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس اگر دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ان اوائڈیبل سچویشن میں ہے اگر، تو خیر فقہ جعفری کا تو ویسے ہی مسئلہ آ گیا کہ نماز تو باطل نہیں ہے. فقہ جعفری میں نماز باطل نہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. فقہ حنفی میں تو نماز باطل ہو گیا، وہ ریپیٹ کرنی ہے اسے. تو اس میں یہی کہا مجھے، میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اس وقت مجھ سے ایسی سچویشن میں کہ جو ان اوائڈیبل ہے تو کیا کریں یونیورسٹی میں کوئی بھی؟ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ وہاں کا یونیفارم پہن رہے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ سارے قانون، سارے رولز مجھے لاگو کرنے اپنے اوپر، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے نا. تو کوشش یہ کریں کہ ایسی سچویشن نہ ہو. اچھا، دوسری نماز باطل نہیں، مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن بہرحال اس میں مکروہ تحریمی ہے، اس کو وہ دوبارہ ادا کرنی ہوگی. صحیح. اور میں یہ عرض کر دوں کہ جو ان اوائڈیبل پہ آپ نے ذکر کیا نا، مفتی صاحب نے کہا اس کو ادا کرنی ہے، تو اسی وقت ضروری بھی نہیں ہے. اس لیے اگر اوائڈ کرنا اگلے دن بھی کرنے ہو جائے گی. اس کے لیے یہ نہیں کہ وقت قضا سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ فرض ادا ہو گیا تھا. اچھا، اس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتا تو پڑھ لیں، بعد میں دہرا لیں، وہ خود بخود اوائڈ کرے گا پھر. جی رضا صاحب، اور اس میں کوئی فقہی حوالے سے باقی ساری باتیں اس میں باقی تمام جتنے وہ نامحرم کے حوالے سے بھی جو بات تھی وہ وہی تھی، کوئی فرق نہیں اس کے اندر کسی قسم کا. اچھا صحیح. وسیم بھائی آپ کی اجازت؟ جی جی جی. یہ تھوڑی دیر پہلے جو لاجک کی بات آئی تھی نا، ہاں جی جی جی، یہ آج کل کا بھی بڑا فتنہ ہے. شیطان نے بھی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بڑا لاجیکل ہوں. دیکھیے اللہ نے مخلوق کو جو بنایا اس کی کچھ لمیٹیشنز اللہ نے متعین فرمائی. صحیح ہے. لاجک استعمال ہونی چاہیے مگر اپنی جورسڈکشن اور اوقات میں رہ کر. اس نے اللہ کے واضح حکم کے بالکل مقابلے میں جب لاجک کو استعمال کیا تو وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا. آج بھی آتا ہے جی لوگوں کو مولوی وہ پسند ہے جو لاجیکل بات کرتا ہے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. تو ہمارا سادہ جواب اور معصومانہ جواب یہ ہے کہ بھائی بالکل لاجک کی بات کریں لیکن لاجک جورسڈکشن کے اندر ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کا اگر حکم واضح طور پر سامنے آ گیا تو انکنڈیشنل ہمیں اطاعت کرنی ہے. وہ لاجک اپنی جورسڈکشن میں رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں مجھے بات سمجھے گا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے بچے نوجوان چونکہ ظاہر ہے ناؤ دے ہیو مچ مور ایکسپوجر ٹو دی ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ہیڈ. تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے یعنی بچوں کی اس روش کو انکریج کرنا چاہیے یا ڈسکریج، جو کہ یہ ہو کہ مثلا کوئی بچہ میرا بیٹا مجھے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو میں نہیں مانتا ہے بابا، آپ مجھے سمجھائیں، آپ مجھے یہ اس کے لیے جو لاجکس مانگ رہے ہیں اس میں مجھے اس کو کنونس کرنا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ بیٹا دیکھو یہ لکھا ہے تو بس آپ نے ماننا ہے، اس پہ زیادہ وہ نہیں کرنا. ایک بڑی اہم بات بڑا اس سوال سے بات نکلتی ہے کہ جہاں تک ایمانیات کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا اور آخرت کو ماننا، یہ تو ایسے بدیہی اور واضح حقائق ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عقلی دلائل دیے ہیں. تو ان ایمانیات کے حوالے سے تو اللہ بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تسمعون، افلا تبصرون، خوب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. بٹ ونس I believe in Allah سبحانہ وتعالیٰ with all due جو بھی لاجک ہے اس کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچان لیا، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کیا، ان کے کردار کی صداقت کا میں قائل ہو گیا. اب جو حکم ان کی طرف سے آئے گا مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. تو دوبارہ کوشچن کا جواب یہ ہوگا کہ عقل استعمال ہوگی مگر اپنی جورسڈکشن کے اندر ہوگی. رضا صاحب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورہ زمر کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو مختلف باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس میں جو دی بیسٹ ہوتا ہے اس کو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. جیسے کہ شجاع صاحب نے فرمایا اسلام تفکر کو، تدبر کو انکریج کرتا ہے، مگر وہی والی بات ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ نے ذات کو مان لیا تو پھر اس کی بات کو بھی مانیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ مثال کے طور پر پاکستان کے شہری بننا چاہتے ہیں تو شہری بننے کے بعد پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تو پابند ہوں گے، اسلام میں آنے کے بعد خدا کے قانون کے پابند نہ ہو، یہ کیسے معقول ہو سکتا ہے؟ یہ خود اللاجیکل ہے. دوسری بات وہ شیطان کے حوالے سے جو بات تھی اس میں تکبر کے حوالے سے جیسے کہ ارشاد فرمایا، اور باب تفاعل کا جو مطلب انہوں نے ارشاد فرمایا کتنا زبردست، آپ وہاں پر بھی دیکھیے گا وہ لاجک نہیں ہے، وہاں پر اخلاقی خرابی ہے.
اگر ایک انسان متکبر ہے تو یہ اخلاقی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لاجک کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے، جس کے بعد اس کی خواہشات غالب آتی ہیں، اس کی قوت غضب جو ہے وہ غالب آتی ہے، اس کا اینگر وہ غالب آتا ہے، اس کے نتیجے میں جو علمی انالیسس ہوتا ہے وہ بیک فٹ پر چلا جاتا ہے، وہ خدا کی عدالت کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا ظالم ہے، حالانکہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ بھائی نہیں ہے، عادل ہے، عادل ہے. اور خود آپ پیغمبر اکرم کے کیس میں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک موقع پر حضور پر کسی نے یہ تنقید کی، اعدل، کہ آپ عدالت سے کام لیجئے، مال غنیمت کی تقسیم کا ایک مسئلہ تھا، ایک منافق نے اس طرح کا جملہ کہا، پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا. یعنی ایک جملہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہت اچھا ایک دفعہ کہا تھا کہ کرٹیسائز کریں مگر کرٹیسائز وہ کرے کہ جس کا اپنا بھی کوئی سائز ہو. ٹھیک ہے. آخری جملہ آپ کہیں تو میں جی ضرور 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 کیجیے. یہ پوری گفتگو میں ایک آیت خالی ذکر کرنا ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اذ امرتک ان تسجد، یعنی آپ نے کہا نا کہ اگر میں بچوں سے کہوں، آپ کا کہنا اور ہے اور رب کا کہنا اور ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ رب کو آرگیومنٹ کرنا وہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر ٹیچر کوئی بات کہے تو اس کی بالکل اجازت ہے، اور یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بچے سوالات کریں، آرگیومنٹ کریں تاکہ ذہن کھولے. اور آج دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جب کافر کے پاس جائیں گے تو وہ تو نہیں ایمان رکھتا، وہ آپ سے سوال کرے گا. تو اگر بچوں کو آج آپ نے ٹرین کیا ہے، جواب دیا ہے، تو آپ کے بچے آگے ان کو جو ہے وہ کنونس کر سکیں گے. قرآن نے کیا کہا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا، یعنی لوجک دی گئی، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، فہم دیا گیا، تو اس کو تو خیر کثیر دی گئی ہے. تو یہ تقاضا ہے کہ ہم آج کے بچے کو، اس صدی کے بچے کو اگر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، نماز بھی تو اللہ کا حکم ہے، لیکن بتایا جائے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کو لاجیکل بتایا جائے. آخری جملہ اس میں ایک قبلہ مفتی صاحب کی بات سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو شیطان کو فوراً کہتا کہ بھاگ ادھر سے. ٹھیک ہے. ما منعک ان تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے روکا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو سجدہ نہیں کر رہا. تو اس نے ایک بوگس دلیل پیش کی کہ میں افضل ہوں، یہ مٹی مفضول ہے. تو یہ دلیل بوگس تھی. دلیل سننے کے بعد پھر اسے راندہ بارگاہ فرمایا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا خالق و مالک ایسی فرما دیتا. سنی اس کی بات اور اس کے بعد اسے راندہ بارگاہ فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بات ہو دلیل سے ہو. صحیح ہے جی ٹھیک ہے. اچھا دوسری میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئیں ان سب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ لوجک ضرور سمجھائیں، لیکن بچوں کو عادتیں پختہ کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تو اگر پاس ہوا تجھے یہ انعام دوں گا، تو جو چاہے گا. تو آپ ذرا یہ بھی کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ، قرآن پڑھ، تجھے کوئی تحفہ میں دوں گا. صحیح، تاکہ بچپن سے ایک رغبت والا سلسلہ دیکھ پائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ چاروں علماء کرام کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے